علیہم شہیدا، ادھر کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ما دمتم فیہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جی میں ان کا گواہ ہوں یا ان کا نگران ہوں جب تک میں ان میں رہا۔ تو یہ قیامت والے دن بھی وہی گواہی، وہی نگرانی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو دے رہے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہوا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جس سے یہ ثابت ہوا، دو چیزیں ثابت ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ اپنی موجودگی، وہ رفع سے پہلے والی بھی اور نزول کے بعد دونوں موجودگیوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور دوسری یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورہ نساء کی 159 میں جو گواہی دینے والی شخصیت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ قادیانی جو ہے وہ یہاں پہ 2-3 ڈکوسلے لگاتے ہیں سورہ نساء پہ، کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ بِهِ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لیتے، حالانکہ اس آیت میں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی دنیا کا معنی بھی پہ فٹ نہیں ہوتا۔ پہلا ایک یہ معنی کرتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی موت سے پہلے قرآن پہ ایمان لے آئیں گے، بھی سے مطلب وہ کہتے ہیں یہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹتی ہے۔ پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن پاک میں جو ضمائر ہوتے ہیں، ضمیر جو ہوتی ہے نا، عام اسلوب بھی یہی ہے کہ ضمیر ہمیشہ جو ہے اس کی طرف لوٹتی ہے جس کا ضمیر سے پہلے ذکر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی اب میں آپ کو ایک جملہ جو ہے وہ سناتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا اس کا مطلب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جی ساحل کالو صاحب جو ہے وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ فیصل آباد میں رہتے ہیں، آج کل وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی ہے، اور ابھی آج کل وہ براڈ پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں وہ اور ان سے مراد کون ہے؟ ساری ضمیریں ساحل کالم کی طرف ہی آ رہی ہیں نا، ساحل کالوں کی طرف۔ اب کوئی بندہ یہ کہے، جب میں یہ کہوں کہ ساحل کالوں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ فیصل آباد میں رہتے ہیں، آج کل وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی ہے، تو ان کی جو ہے یا وہ کی جو ضمیر ہے یا ان کی ضمیر ہے، یہ کوئی بندہ کہے یہ ملک عمران کی طرف لوٹ رہی ہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں، اسلوب بھی نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے اوپر، تو جس کا ذکر ہوگا ضمیر ہمیشہ اسی کی طرف لوٹے گی۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات سے پہلے ذکر ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، یا ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کا۔ جی ٹھیک ہے، تو یہودیوں پہ تو ایمان لانے والے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیا یہ اہل کتاب یہودیوں پہ ایمان لائیں گے؟ نہیں، اس لیے مرزیوں کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی بونگی ہے، یہ مرزیوں نے بھی کبھی نہیں ماری۔ ٹھیک ہے، دوسری ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنتے ہیں، تو قانون اور اصولاً یہی بات ہے کہ یہ ضمیر اسی کی طرف لوٹے گی جس کا ذکر ہے اس سے پہلے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، تو ہر جو ہے وہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک پر ایمان لاتا رہے گا۔ تو کیا کوئی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اہل کتاب یہودی یا عیسائی وہ مرنے سے پہلے قرآن پاک پہ کوئی ایمان لا رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ تو عیسائی کے عیسائی مار رہے ہیں، یہودی مار رہے ہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی کہ یہ ضمیر جو ہے یہ لوٹتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عیسائی کوئی بھی یہودی مرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا۔ یہودی مر رہے ہیں، عیسائی مر رہے ہیں، جو ایمان لاتا ہے وہ اپنی زندگی میں لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر عیسائی اور ہر اہل کتاب جو ہے وہ مرنے سے پہلے ایمان لا کے مرتا ہے۔ نہیں، یہاں پہ تو وہ یہ بھی پھر اگر اس کو لے کے چلیں گے تو پھر یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جو عیسائی یا یہودی ابھی مر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی تو ایمان نہیں لا رہے، تو وہ تو اس پہ ایمان لا رہے ہیں جو ان کے بقول جو پولس نے آگے سے جو شرکی عقائد بنائے تھے اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ بھی نہیں لا رہے۔ ہاں میں بتاتا ہوں آپ۔ اچھا، دوسری تیسری ایک چوتھی طویل وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر جو ہے اہل کتاب جو ہے وہ واقعہ صلیب پر ایمان لاتا ہے، ہر اہل کتاب واقعہ صلیب پر جو ہے وہ ایمان لا کے اس کے بعد وہ مرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیچھے واقعہ صلیب کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ضمیر اسی کی طرف لوٹے گی جس کا پیچھے ذکر ہوگا۔
ہوں تو وہاں پہ پیچھے واقعہ سلیب کا تو ذکر موجود ہے، ہوں ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ایک پوائنٹ جو ہے یہاں پہ یہ ان کا فٹ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ سلیب کی طرف ہے. لیکن اگلی بات جو ہے وہ پھر یہاں پہ ان کو اس ضمیر کو واقعہ سلیب پہ فٹ کرنے سے روکتی ہے. وہ کون سی بات ہے کہ اس میں واقعہ سلیب ہے کیا؟ ہوں واقعہ سلیب یہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ ہے واقعہ سلیب، ہوں کہ نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سلیب دی گئی. واقعہ سلیب یہ ہے. تو ٹھیک ہے. کون سا صحیح اور یہودی ہے جو اس واقعہ سلیب پہ مان لا کے مرتا ہے؟ کوئی بھی ہوں نہیں. عیسائی بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلیب پہ اپنی جان دی ہے، ہمارا کفارہ ادا کر دیا. یہ سلیب پہ مانتے ہیں، یہ 3 دن بعد مانتے ہیں. اور ہوں یہودی کہتے ہیں ہم نے ان کو سلیب پر ہی جو ہے وہ مار دیا تھا. ہوں یعنی دونوں جو ہے وہ ان کی موت کے قائل ہیں. کچھ عیسائی جو ہیں وہ 3 دن بعد کا ان کا مانتے ہیں، اور کچھ اوپر سلیب کے بھی مانتے ہیں. لیکن جو یہودی ہیں وہ تو پکا سارے کے سارے ہی ان کی موت سلیب کے اوپر مانتے ہیں. ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کو تو قتل ہی نہیں کیا گیا. ہوں یعنی دونوں قتل کے دونوں اقراری ہیں، کچھ پہلے کچھ بعد میں، لیکن دونوں اقراری ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ قتل ہی نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سلیب دیے جانے کے یہودی عیسائی دونوں قائل ہیں، ہوں دونوں ہی قائل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کو سلیب بھی نہیں دی گئی. تو اگر یہاں پہ واقعہ سلیب پر ایمان لانے کی بات ہوتی اس ضمیر میں، تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں کو مرنے سے پہلے پہلے اس واقعہ سلیب پر ایمان لانا چاہیے تھا کہ نہ وہ قتل کیے گئے نہ ان کو سولی چڑھائی گئی. ہوں یہ ہے واقعہ سلیب جو بیان ہوا پیچھے. تو ضمیر اگر اس کی طرف لوٹتی ہے تو پھر ان کو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مرنے سے پہلے پہلے اس بات پہ ایمان لانا چاہیے کہ نہ ان کو سلیب دی گئی نہ وہ قتل ہوئے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے. ہوں اس کا مطلب ہے یہ بھی ضمیر ادھر فٹ نہیں ہوتی. ہوں اگلی بات یہ ہے کہ یہ ضمیر صرف اور صرف جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. ہوں وہ میں اس پہ مزید آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ ان سارے باقی ضمائر کو ایک اور چیز بھی روکتی ہے یہاں پہ. دیکھیں اگر جی تو اس سے مراد لیں کہ اس سے مراد خود اہل کتاب ہیں، بھی سے مراد، اور ہر اہل کتاب جو ہے وہ اپنی موت سے پہلے، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لاتا ہے واقعہ صلیب پر. ہوں تو دیکھیں یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، یہ یکون کا جو لفظ ہے یہ واحد کا صیغہ ہے. اوکے. یعنی قیامت والے دن کسی ایک بندے نے علیہم ان سب پر جمع پر شہیدہ گواہ ہونا ہے. تو بھائی اگر تو یہ قرآن پاک پہ ایمان لا کے ان کے بقول وہ تو ممکن بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ غلط ثابت ہوتا ہے. تو پھر قیامت والے دن وہ گواہ کون سا ہے جس نے گواہی دینی؟ ہوں اگر یہ کہتے ہیں یہ اپنی موت سے پہلے جو ہے یہ ایمان لا کے مرتے ہیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے اس کے واقعہ صلیب پر، تو پھر گواہی کون دے گا اس؟ اگر وہ واقعہ ٹھیک ہے. صلیب پر چپکے سے ایمان لا کے مرتے ہیں تو گواہی ان کی کس نے دینی ہے؟ کیونکہ یہاں کوئی ایک شخصیت ہے جس نے قیامت والے دن سب پر گواہی دینی ہے. تو کوئی بھی ضمیر کو کسی بھی طرف لے جائیں، یہ یکونو کا جو لفظ ہے یہ سب کو روکتا ہے کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے. اور اگر کسی بھی اور طرف آپ ضمیر کو لوٹائیں تو کوئی بھی واحد شخصیت ایسی نہیں آتی سامنے جو کہ ان کے اس ایمان لانے کی گواہ بن سکے. چاہے وہ ایمان لانا قرآن پہ ہو، چاہے وہ ایمان لانا واقعہ صلیب پہ ہو، چاہے کسی بھی بات پہ ہو. تو کوئی بھی ایک شخصیت ایسی نہیں ہے جو کہ ان کی گواہی دے گی کہ بھائی ہاں میں گواہ ہوں ان کے اس عمل کا. واحد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اگر یہ جو اس کا درست معنی ہے، جب یہ معنی آپ کریں گے تو ساری باتیں پوری فٹ ہو جائیں گی کہ کوئی اہل کتاب میں سے نہیں ہوگا مگر ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ضرور بھی ضرور ایمان لائے گا. تو چونکہ وہ ایمان لائیں گے تمام اہل کتاب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے گواہ ہوں گے، شہید ہوں گے، ان پر گواہی دیں گے. اور اسی شہید ہونے اور گواہ ہونے کی دوسری آیت جو ابھی المائدہ کی تھی اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. تو سوائے اس ایک معنی کے دنیا کا کوئی معنی اس بھی کی ضمیر پہ فٹ نہیں ہوتا.
اور یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حجات کی ایک بالکل واضح اور صریح دلیل ہے. اور جو دوسری بات آپ کر رہے تھے سہل بھائی کہ یہ بھی قادیانی بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی وہ جو پہلے مر گئے ہیں عیسائی وہ تو نہیں مان لا کے مرے، پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب خود اسی آیت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لا یؤمنن کا صیغہ بیان فرمایا نا، یہ مضارع کا صیغہ ہے. اور مضارع عربی کا ایک اصول ہے عربی گرامر کا کہ مضارع پر جب لام تقید اور نون ثقیلہ آ جاتا ہے تو یہ مضارع جو ہے صرف اور صرف مستقبل زمانہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اردو میں یا انگلش میں 3 زمانے ہوتے ہیں نا جی، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. عربی میں 2 ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع. ماضی جو ہے وہ پاسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، جو مضارع ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی جب مضارع کا صیغہ آئے گا، اگر ہوتا الا یؤمن بہ یؤمنون بہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ ایمان اب بھی لاتے ہیں اور آئندہ بھی لائیں گے. یعنی اس میں پھر زمانہ حال بھی شامل ہو جاتا اور زمانہ مستقبل بھی. لیکن یہ ہے لا یؤمنن، ایک تو اس میں تاکید ہے کہ یہ ضرور ہونا ہے کام، دوسرا یہ خاص ہو گیا ہے مستقبل کے لیے، اس میں سے حال کا معنی نکل گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایمان لانا زمانہ حال پہ اپلائی نہیں ہوتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت زمانہ حال پہ یہ اپلائی نہیں ہو رہا تھا بلکہ زمانہ مستقبل پہ. تو یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تمام اہل کتاب کے ایمان لانے کا یہ مستقبل میں ہونا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت چونکہ تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، وہ وقت ہوگا جب جو ہے جس کے بارے میں یہ آیت خبر دے رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تمام اہل کتاب ایمان لیں گے، چونکہ پھر ان کے سب ایمان لائے ہوں گے تو قیامت والے دن وہ ان کی گواہی دے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخصیت، کوئی بندہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ قیامت والے دن ان کے کسی بھی عمل کا کوئی بھی عمل فٹ کر لیں بھی کی ضمیر پہ، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن ان کی اس بات کی گواہی دے سکے، سوائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان پر ایمان لائیں گے تو وہ گواہ ہو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اصل جزا. باغی بھائی آپ کا کوئی کویشچن ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کٹھے چلتے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے، میرے ذہن میں تو جو چیزیں تھیں میں کنسیپٹ کلیئر کرنا تھا کر لی، اگر آپ کے ذہن میں آیا کوئی تو باغی. اوکے. السلام علیکم سرفراز راجہ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سارے بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس حدیث میں کہ فَأَقُولُ، میں کہوں گا فَأَقُولُ یا كَمَا قَالَ عَبْدُ الصَّالِحِ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو اس فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی پہ یہ اللہ جب تو نے میری توفی کر لی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد اپنے بارے میں کون سی توفی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی توفی ہے؟ اس پہ کیا دلیل ہے قادیانیوں کے پاس؟ جی آپ کریں، آپ میں روشنی ڈالیں اس کے اوپر. میں اسی لیے ضیاء بھائی کبھی بولا تھا کہ آپ پورے پوائنٹ کلیئر کریں، آپ بھی کلیئر کریں جو چیزیں آپ کے ذمہ ہیں. سر یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر یہ لوگ کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں. ایک منٹ ہولڈ کرنا ہے. السلام علیکم علی بھائی، کیا حال ہے؟ علی بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. علی بھائی آپ نیچے کوئی کمنٹ کر رہے تھے، پلیز اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کر دیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں، میں ضیاء بھائی سے وہ بات کر رہے تھے، ضیاء بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو یہاں پہ ضمیر ذکر ہوئی ہے یہ حاضر کی ہے، یہ غائب کی ضمیر ہے، یہ مخاطب کے لیے ہے، یہ غائب کے لیے ہے؟ کون سی؟ یہی یہ جو ضمیر آپ بتا رہے تھے لا لیؤمنن بہ قبل موتہ، یہ ضمیر جو ہے نا یہ حاضر کی ہی ضمیر بنتی ہے، اور چونکہ جو جس کا اس میں ذکر ہے اسی کی طرف لوٹے گی نا. پھر غیب کی ہوتی تو پھر تو آپ کر سکتے تھے اس میں. یا بھائی اگر یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ اگر جو اہل کتاب ہیں ان کو اگر ایمان لانے کا کہا جاتا ان پہ، تو یہ یوں ہو سکتا تھا یا اہل الکتابی یا اہل الکتابی تؤمنن بکم
یا اگر اس کو حاضر میں وہ اس کو کرتے یا اس میں وہ حکم کا صیغہ ہوتا کہ تم اپنے پہ ایمان لے آؤ، یہاں پہ یہ جو بھی کا ذکر ہے اور یہ جو واحد کی ضمیر یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اس کا مقصد یہی ہے، مقصد کیا ہونا ہے، ضمیر جو ہے کسی ایک شخصیت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس ایک شخصیت کا اس میں ذکر ہے، کیونکہ ضمیر تب آتی ہے کہ جب پہلے کسی کا ذکر ہو تو بعد میں بجائے اس کا نام دہرانے کے ضمیر سے اس کو مخاطب کر لیا جاتا ہے جس کا پہلے ذکر ہو. تو چونکہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے تو یہ ایک ضمیر نہیں ہے، اور بھی ضمائر ہیں پیچھے، جیسے وما قاتلوہ، ٹھیک ہے، وہاں وہ بھی ضمیر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وما صلبوہ بل شبہ لہم. تو یہ سارے ضمائر استعمال ہو رہے ہیں. اب دیکھیں جہاں پہ ضمیر لوٹتی ہے جناب ان کی طرف جو اہل کتاب ہیں یا عیسائی یہودی، جمع جو ایک سے زائد ہیں، وہاں پہ لہم آیا ہے، ہم کی ضمیر آئی ہے. اور جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں وہاں ہو کی ضمیر یعنی واحد کی ضمیر آئی ہے. اور آگے بھی جو ضمائر واحد کے ہیں وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ بل وما قاتلوہ یقینا بل رفعہ. جی تو یہ ساری ضمیریں جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹ رہی ہیں نا. تو یہ اگلے والے بھی چونکہ واحد کے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹ رہی ہے. بالکل. ضیاء بھائی یہ جو ضمیر شخصی ہے یہ کسی واقعے کی طرف بھی ہو سکتی ہے، لوٹ سکتی ہے؟ یار ضمیر شخصی جو ہے نا یہ ممکن ہے کہ کسی واقعے کی طرف بھی ہوتی ہے، یہ بھی ممکن ہے، پاسبل ہے، بعض دفعہ آ جاتی ہے یہ بھی. لیکن واقعے کی طرف آئے نا تو واقعہ اگر جہاں پہ ہے تو وہ ہے واقعہ صلیب، اور تو کوئی واقعہ ہے نہیں. اور جو بالکل واقعہ صلیب بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ صلیب دی گئی. بالکل تو ٹھیک پھر ہے. ان کو اس پہ مان لانا چاہیے اہل کتاب کو کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی، جبکہ یہ دونوں اس کے برعکس عقیدہ رکھ کے مرتے ہیں. صلیب پہ دونوں قائل ہیں، قتل کے بھی دونوں قائل ہیں، کچھ اوپر صلیب کے اوپر قتل کے قائل ہیں، کچھ بعد کے قائل ہیں، بعد میں فوت ہو گئے تھے. بالکل جزاک اللہ. تو اگر میں اس کو واقعے کی طرف بھی لوٹائیں تو واقعہ تو وہ نہیں نا، اس واقعے پہ مان لا کے نہیں مرتے، تو اس کا مطلب ہے واقعے طرف بھی نہیں ہو سکتی. ضیاء بھائی یہ واقعے کی طرف لوٹ نہیں سکتی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بنا پہ، جی جی چونکہ جو واقعات کے لیے قرآن میں ضمائر استعمال ہوئے ہیں وہ ضمائر الشان یا ضمائر الواقعہ یا ضمائر القصہ ہیں. اب وہ جو واقعات کے لیے ضیاء بھائی پتہ نہیں اب میں اس بات میں درست ہوں یا نہیں، آپ اس پہ رہنمائی کیجیے گا، جو واقعات کے لیے ضمائر استعمال ہوئے ہیں نا وہ واقعات کے لیے جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، وہ اس طرح متصل کسی جملے کے بعد نہیں آتے جہاں حقیقت حال بیان کرنا ہو. تو یہ جو ضمیر یہاں پہ آتی ہے یہ تو ضمیر واقعہ نہیں ہو سکتی یا ضمیر قصہ نہیں ہو سکتی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ضمیر شخصی کو واقعے کی طرف لوٹاتے ہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ عربی قواعد کے خلاف ہے. پاسبل نہیں ہے، وہی آپ کو بتایا. لیکن اگر یہ جس طرح یہ کرتے ہیں زبردستی تو باغی کر بھائی بھی لیتے ہیں، سورہ ان کا نساء استعمال نہیں 159 کرتے. لگا دیں آیت. باغی بھائی سورہ نساء 150 آیت لگا دیں سامنے. جیسا کہ اوحینا وحی کی ہم نے الی نوح والنبیین من بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف. تو اگر یہ مرزئی جو ڈکوسلہ لگاتے ہیں ادھر کما قال العبد الصالح والے حدیث شریف پہ، تو اگر عینیت مراد لی جائے کہ بالکل ہو بہو وہی کہیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہوگا، تو پھر یہاں کیا کریں گے مرزئی؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ کما جب آتا وہ عینیت کے لیے نہیں آتا، عین وہی کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس سے ملتا جلتا کچھ ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے نا کہ جیسے ہم نے بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ وحی کی ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے نبیوں کی طرف. تو کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے پیغمبروں پر بھی عین یہی قرآن پاک نازل ہوا تھا؟ نہیں. ان پر جو کتب نازل ہوئیں وہ بھی اور تھیں، ان پر جو کلام نازل ہوتا تھا اور تھے، اور احکامات شریعت تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور وحیاں اور پیغامات تھے. یہ نہیں ممکن کہ بھئی یہی قرآن ہی سب پہ نازل ہوا. قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. تو اگر مرزیوں کا فارمولہ وہ مانے تو پھر یہاں بھی ماننا پڑے گا کہ یہی سیم ٹو سیم قرآن نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے نبیوں پہ نازل ہوا ہے. تو یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ان کا یہ جو ڈکوسلہ ہے کما والا
کہ بالکل وہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ بہو ڈال کے تو یہ آگے سے ڈھکوسلا لگاتے ہیں نا. تو اچھا ضیاء رسول بھائی، یہاں پہ ایک پوائنٹ پہلے آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، یہ جو کتابی ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ کیڑا کتابی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جی جی کتاب تو واحد ہے. جی، اور جو شہیدہ ہے؟ شہیدہ بھی واحد ہے. تو یہاں پہ جو لے یومنن بھی ہی ہے، یہ ہی بھی وہی ہی ہے جو وما قتل ہی کے اندر ہے، اور جو قبل موت ہاں ہی جی، ہے وہ بھی یہ بھی وہی ہے. تو یہاں سے تو سیدھی بات وہیں پہ جا رہی ہے کہ جس طرح پہلی آواز آپ کی کٹ گئی. ہاں، میں کہہ رہا ہوں جیسے پہلی ضمیریں جو ہیں وہ ماں قتل و ماں صلب کے اندر جو ضمیریں ہیں کی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ جو لیومننا بھی ہی ہے، یہ بھی، اور قبل موت ہی، یہ بھی اسی طرف جا رہی ہیں ہاں جی، کہ ایمان لے کے آئیں گے کس پر؟ اس عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. قبل موت ہی کس کی موت سے پہلے؟ اس عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. بالکل. ٹھیک ہے. یہاں پہ نا آپ نے کوئی ایک اور پوائنٹ رکھا تھا کہ جمع اور واحد کا، کہ یہاں پہ اگر آپ اہل کتاب لیں گے تو وہ جمع ہے، اس طرح کر کے آپ نے کوئی پوائنٹ دیا، تو وہ بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز اس کو بھی کر دیں. ہاں وہ یہ ہے نا کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا. اہل کتاب تو ایک سے زیادہ ہے نا. جی اہل کتاب جو ہیں وہ مطلب کہ آپ یہودی، قرآن پاک کی جو اصطلاح اہل کتاب کی ہے وہ یہود و نصارہ دونوں کے لیے ہے، یعنی کہ دونوں کو اکٹھا کر کے اہل کتاب بولا جاتا ہے. جی تو وہ تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے، وہ ایک بندہ تو نہیں ہے. ہوں تو اگر وہ اس سے مراد جو ہے وہ کوئی اہل کتاب ہوتے تو ہوں پھر قابل موت ہی نہ ہوتا، قابل موت ہم ہوتا. جی ٹھیک ہے. اس سے مراد اگر اہل کتاب ہوتے کہ وہ اپنی اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر یہاں موت ہی کی ضمیر نہیں فٹ آتی، پھر موت ہم ہوتا. ٹھیک. شہیدم بھی ہاں ہوتا جی، پھر؟ نہیں شہید پھر ہوتا نا. شہید کی جمع شہداء، کے شہید کا جمع کا سیگا کیا ہوتا ہے جی شہداء، علی بھائی؟ شہداء. شہداء ہوتا ہے. یہ شہیدہ بھی واحد کا ہی سیگا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. ضیاء بھائی، میں یہ کلاؤڈ سرفر بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں اس پوائنٹ کو تھوڑا سا نا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا یہ جو سمجھا جائے یا اس کو تھوڑا سا مزید واضح کیا جائے. یہ جو ایک ڈکوسلا یہ کرتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے، اس ضمیر کو ہم ایک واقعے کی طرف لوٹاتے ہیں. ضمیر شخصی کو واقعے کی طرف لوٹانا اگر یہ اس طرح لوٹایا جاتا ہے تو پھر تو یہ جو جتنی بھی ضمائر ہیں یہ سارے کی ساری مجہول ہونی چاہیے، کیونکہ جو ضمائر القصص ہیں وہ ضمائر المجہول بھی کہا جاتا ہے ان کو. یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ مجہول تو نہیں ہے. جی جی بالکل. دوسرا، اگر وہ ضمیر ایسے مطلب اس کا ہو نا، یہ ضمیر قصص ہو تو اس کو تو جو جملے ہیں ان کے شروع میں آنا چاہیے یا تاکید کے بعد کہیں آنا چاہیے. وہ ہاں جی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہاں پہ اس کو واقع کی طرف اس طرح لوٹے، وَإِنَّهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جو ہم ضمیر ہے اس کو واقع کی طرف لوٹا دیا جائے تب تو یہ ضمیر قصہ بنتی ہے. لیکن قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے. قرآن نے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ ہاں مَوْتِهِ، جی یہ ہاں واحد کے جی ساتھ اس کو ذکر کیا. اور اسی بالکل. اسلوب اور کنٹیکسٹ کو لے کے قرآن جس طرح پچھلی آیات مبارکہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل جی رفعه الله الیہ وکان اللہ عزیز حکیمہ. شاہ صاحب آئے ہیں، شاہ صاحب شاید اس پہ اگر وہ ان کو آپ لے لیں تو یہ ایک میرا سوال تھا اگر اس ہاں کو، شاہ صاحب کو اٹھا لیں. چونکہ جو اور دوسرا قرآن یہ پاک. دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا علی جی بھائی، جی جی یہ بھی اور موت ہی، موت کے ساتھ بھی یہ ہی کی ضمیر ہے اور با کے ساتھ بھی وہی ہی کی ضمیر ہے. یہ دونوں ضمائر جو ہیں نا یہ کسی ایک کی طرف لوٹ رہے ہیں، فرد واحد کی طرف، شخصی کیونکہ ہے نا، ان یہ دونوں. ضمائر شخصی ہیں بے ہاں شک. جی، بھی کے بعد اور موتی ہی سے پہلے کسی اور کا ذکر ہے ہی نہیں، نہ کسی بالکل واقعے کا نہ کسی شخص کا. اس کا مطلب ہے یہ دونوں ضمیر پیچھے سے جاری کسی واقعے یا شخص کی طرف لوٹ سکتے ہیں. دونوں اکٹھی ایک ہی طرف لوٹیں گے، یا دونوں واقعے کی طرف یا دونوں شخص کی طرف.
اگر ان کو واقعے کی طرف لوٹائیں تو واقعات کی تو موت ہوتی نہیں ہے، موت تو ہوتی ہے انسان کے لیے. سبحان اللہ، کیا کہنے. ضیاء بھائی ضمیر شخصی، یہاں تو قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے یہاں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ضمیر شخصی ہے، ضمیر واقعی نہیں ہے، یا ضمائر القصص میں سے کوئی ضمیر نہیں ہے. ضمیر جی جی جو ضمائر القصص کے حوالے سے ہے، اگر وہ اس ضمیر کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ضمائر شروع ہی یہاں سے ہوتے ہیں. انہم، یہ اگر کوئی حافظ ہے وہ ایک آیت مبارکہ ہے، انہم کانو قومن امین. جی ہاں، جی یہ جو ضمیر ہے یہ ضیاء بھائی ضمیر شخصی نہیں ہے، بلکہ یہ ضمیر القصص ہے کہ بے شک یہ حقیقی معنوں میں وہ اندھے لوگ تھے. اگر اس کو کوئی بندہ ضمیر شخصی میں لے کے جائے تو اس کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے کہ وہ اندھی قوم تھی. اب یہ جو آپ نے یہ ایک بات کی نا کہ واقعات جو ہیں وہ کبھی فوت نہیں ہوتے، تو یہاں پہ یہ حقیقت ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ حقیقت میں اندھے لوگ تھے. یہ معاملہ اب کبھی فنا نہیں ہو سکتا، فوت نہیں ہو سکتا. بس میں نے یہ گزارش کرنی تھی. جی جزاک اللہ. شاہ صاحب آئے تھے، ان کو لیا نہیں. السلام شاہ علیکم صاحب ضیاء کو بھائی. میرے خیال سے ڈال دی تھی کسی نے ریکویسٹ، میں دیکھتا ہوں. ایک منٹ گل کرنی ہے ضیاء بھائی. اگلے دن جی انہوں نے جی جی کاشف جی کاشف مربی آیا نواں نا، وہ بڑی لمیاں چھڑدا مسیح پوک نہیں ہے فرمایا، تو مسیح پوک نہیں. وہ اگلے دن کہہ رہا ہی اپنے مرزائیاں نو کہ جڑا ہے تساں آیات دے بارے جڑا ہے نا دس رہا ہے نا کہ وہ یہودی اور عیسائی یہود و نصارہ جڑے نے وہ ایمان لے کے آسن انہاں دی موت تو پہلے وہ کہہ رہا ہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی موت نہیں لکھی ہوئی اتھے لکھی ہویا یہود و نصارہ اپنی موت تو پہلے ایمان وہ لے کے آسن کہ اساں انہاں نے جڑا ہے نا مثال دے طور تے صلیب دے دیتی سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نا معاذ اللہ وہ جڑے نا فوت ہو گئے. ملک وہ عمران بھائی، میں جی تانوں پہلے بھی یہ گل سمجھائی ہے کہ اگر اتنے یہ مان لیا جائے نا کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے واقع صلیب پر ایمان لاتے رہیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی جو ہے وہ بہت ہلکی سی، جو کہ قرآن پاک تو اتنا معرفت بلا کلام ہے اور اتنی جو ہے ہلکی بات قرآن پاک نہیں فرما سکتا. کہ ایک تو اگر انہوں نے یہودی اور عیسائی آلریڈی مانتے ہیں کہ واقعہ صلیب ہوا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لاتا رہے گا، یہ تو بالکل ابس سی بات ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے واقعہ صلیب پر ایمان لانا ہے تو واقعہ صلیب اس پر ایمان لائیں گے نا جو قرآن میں درج ہے، کیونکہ یہاں ضمیر استعمال ہوئی ہے، لفظ نہیں استعمال. ضمیر کا مطلب ہے کہ پیچھے گزری ہوئی کسی بات کی طرف اشارہ ہے. تو پیچھے جو بات گزری ہے وہ یہ ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب دی گئی. تو پھر اگر یہ معنی کریں کہ یہودی اور عیسائی اپنی موت سے پہلے واقعہ صلیب پر ایمان لاتے رہیں گے، تو پھر ان کو یہ مان کے مرنا چاہیے کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے نہ ان کو صلیب دی گئی. اور کوئی عیسائی یہودی یہ مان کے نہیں مرتا، سارے یہی کہتے ہیں کہ ان کو صلیب دی گئی. عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں. تو یہی بات ہے جڑا جو ہے نا ضیاء بھائی، وہ اپنے لوگوں کو یہی جو ہے نا ڈنڈی مار رہا تھا کہ یہ جو ہے نا مسلمان آپ کو بتاتے ہیں نا یہ بالکل بات غلط ہے. بات اصل یہ ہے، وہ تو بالکل بات ہی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ جو ہے نا صلیب دی گئی اور نہ وہ معاذ اللہ جو ہے نا قتل ضیاء کیا. بھائی ایک اور سوال ہے. ہاں جی میری بالفرض گل لمی ہو علی بھائی، میری گل لمی ہو گئی ہے. نہیں، تھوڑی ختم نہیں ہوئی، میں شاید وہ مکان نہیں لگے سو. ٹھیک، نہیں ٹھیک نہیں ہے. کرو. نہیں کرو گل. اچھا تو پہلا چپ کر جو والا. جزاک اللہ ملک عمران بھائی، جزاک اللہ. اچھا ضیاء بھائی، اگر اہل کتاب ایمان لاتے ہیں اس واقع صلیب پہ، تو ایمان لانے سے پہلے وہ کیا تھے اور ایمان لانے کے بعد کیا ہوں گے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. ایمان اور کفر کی تو تمیز ہے آپ اور باطل کی، تو ان کا ایمان ہاں ان کو جی نفع نہیں دے گا. ہاں جی. اور ویسے بھی ایمان لانا جو ہے وہ تو واقعات پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آتے ہیں اب اس دور میں، چونکہ آپ نے کہا کہ یہ
مضارع کا صیغہ ہے، تو چلیں ان کی اس تعویل کو لیتے ہیں. اگر آج وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کا ایمان ان کو کیا نفع دے گا؟ کیونکہ اگر وہ آج ایمان لاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، جی یہ بات آپ کر رہے ہیں جی جی عیسائی اور یہودی، ہاں، عیسائی اور تو یہودی کوئی اس بھی بات نفع سے نہیں دے گا ان کو، بالکل کوئی بھی نفع نہیں دے گا، کیونکہ آج ان کا ایمان لانا اس صورت میں نفع دے گا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے. مطلب یہ تعویل باطل ہوگی، چونکہ قرآن کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اس ہاں رسول پہ جی، ایمان لاؤ.